پاکستان چھوڑنے کا تو آپ کو بہت شوق ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ انلیگل امیگریشن میں چانسز آف ڈیتھ، اموات کی جو ریشو ہے وہ کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے میں جو اس کے رسک ہیں یا چانسز ہیں اس سے زیادہ ہے۔ ہیومن سمگلنگ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے؟ کس طرح لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں؟ انلیگل امیگریشن کے خواب دکھا کر آپ کو جب لے جایا جاتا ہے تو آپ کی آڑ میں کس طرح کے کرائم ہوتے ہیں، یہ اس پوڈ کاسٹ میں دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غیر قانونی تارکین وطن کی۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم انلیگل امیگرنٹس کہتے ہیں، جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر ڈاکومنٹیشن کے کسی بھی دوسرے ملک میں پناہ لے لیتے ہیں، یا کسی بھی دوسرے غلط راستوں سے، جو یا انلیگل راستوں سے جس کو کہیں گے، یا غیر قانونی راستوں سے ایسے بڑے ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں روزگار کے مواقع زیادہ ان کو میسر ہوں۔ لیکن یہ لوگ کیوں جاتے ہیں اور ان کی تعداد کون سے ملک میں سب سے زیادہ ہے، یا یہ میں کہوں کہ جو سب سے زیادہ ضروری اہم ہے کہ کیا یہ رستہ جو غیر قانونی ہے، جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں یا ایزی سمجھتے ہیں، یا میں اس کو کہوں گا کہ سستا سمجھتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اور اگر یہ طریقہ غلط ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ٹاپک میں ایک عرصے سے چاہتا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ ہمارے پاکستانی شتر بے مہار کہتے ہیں اب کہ جی ہم نے بس بھاگنا ہے پاکستان سے جیسے کیسے، چاہے وہ انلیگل ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، یہ لوگ ہیں کون، ان کی تعریف کیا ہے؟ ناظرین، غیر قانونی تارکین وطن، جنہیں غیر دستاویزی یا غیر مجاز تارکین وطن بھی کہا جاتا ہے، وہ افراد ہیں جو کسی ملک میں قانونی اجازت کے بغیر مقیم ہیں۔ یہ افراد یا تو قانونی ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد ملک میں رہتے ہیں، یا غیر قانونی طریقوں سے سرحد عبور کرتے ہیں، جس کو ہم ڈنکی کہتے ہیں۔ ڈنکی لگانا، جو ڈنکی لگاتا ہے وہ ڈنکی ہی ہوتا ہے، وہ ڈونکی ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ سے ہم آگے اسی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد اور ان کی موجودگی کے جو مقامات ہیں وہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ امریکہ میں 2017 میں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد تقریباً 10.5 ملین تھی، جو امریکی آبادی کا 3.2% حصہ بنتی ہے۔ ان میں سے تقریباً 47% میکسیکو سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ باقی کا تعلق وسطی امریکہ، ایشیا، جنوبی امریکہ اور یورپ سے تھا۔ ناظرین، اگر میں بات کروں برطانیہ کی، تو برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے، لیکن 2020 میں ایک رپورٹ آئی جس میں گریٹر لندن اتھارٹی کی ایک تحقیق تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس تحقیق کے مطابق یہ تعداد تقریباً 6,74,000 تھی، جن میں سے 60% لندن میں مقیم تھے۔ ناظرین، جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کے مسئلے اور ممکنہ حل کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور میں پھر آخر میں اپنے پاکستان کے حوالے سے یہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ان کا ہمارے ملک کی جو ایک ریپوٹیشن ہے اس پہ کیا اثر ہے، کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ہم جا کے کچھ بھی کام کر دیں گے تو وہ کیا ہوگا، ہم پکڑے جائیں گے، ہم پہ بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، ہر ایک شخص جو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا پورا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کے پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ غلط کرے گا تو وہ کہیں گے پوری قوم ہی ایسی ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ میں ریسنٹلی ایک شخص کو ملا، اس نے مجھے کہا کہ یار پاکستان تو بڑے گندے ہوتے ہیں۔ میں کیوں کہتے ہیں؟ میں جی 2 لوگوں کو ملا، دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ اب وہ 2 لوگ جو اس کو پاکستانی ملے ہیں، اب میں 1000 اس کے ساتھ اچھا ہو جاؤں یا بھلائی کر دوں، اس کے ذہن میں یہی رہے گا کہ یہ بھی اسی ملک کا حصہ ہے جس سے وہ 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے دھوکہ کیا تھا میرے سے۔ خیر ناظرین، اس وقت ہم جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف دوبارہ جاتے ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کے جو مسئلے ہیں یا ان کے ممکنات حل، اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو امیگریشن کا جو قانون ہے، یعنی کہ امیگریشن قوانین کی جو اصلاح ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قانونی امیگریشن کے نظام کو جو جدید بنانا تاکہ معیشت کی ضروریات پوری کی جا سکیں اور سرحدی چیلنجز کا مؤثر حل ممکن ہو۔ کانگریس کے پاس اختیار ہے کہ وہ امیگریشن کے نظام کو اس طرح سے بہتر بنائے کہ تمام مہارتوں کے حامل افراد کے لیے، جن کو ہم سکلڈ کہتے ہیں، سکلڈ جو ہمارا طبقہ ہے، سکلفل طبقہ ہے، جو وہ مہارتوں کے جو حامل افراد ہیں، ان کے لیے قانونی چیلنجز دستیاب ہوں۔
اس کے بعد جو دوسرا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سرحدی نگرانی میں بہتری کی جائے، سرحدوں پر جو نگرانی ہے اس کو مؤثر بنایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ قانونی سرحدی جو داخلوں کو روکا جا سکے اور کوئی بھی سرحد کو ڈنکی لگا کے پار نہ کر سکے۔ اس کے بعد ناظرین جو تیسرا سب سے بڑا اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے روزگار کی تصدیق کا نظام۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آئی ویریفائی جو ہے وہ ایک سسٹم ہے جس سے آپ ویریفیکیشن لے سکتے ہیں بندے کی ساری کہ وہ کہاں لیگلائزڈ ہے، کون سی جگہ پہ لیگلائز ہے، وہ انلیگل تو نہیں ہے۔ تو اس ٹائپ کے جو ایپس ہیں یا اس ٹائپ کے جو نظام ہیں ان کا نفاذ کیا جائے تاکہ ملازمین کی قانونی حیثیت کی تصدیق ممکن ہو اور غیر قانونی ملازمتوں کو روکا جا سکے، کیونکہ جب ان کے پاس ملازمتیں نہیں ہوں گی اور پراپر چیک ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی دوسرے ملک میں کسی بندے کو ہائر کیا ہے تو وہ لیگل ہے کہ نہیں ہے، انلیگل ہے تو آپ اس کو نہیں ہائر کریں گے اور پھر وہ یہ بانڈا بھی پھوٹ جائے گا اس کا۔ تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی جو ہے دوسرے کو بھی تلقین نہیں کرے گا کہ ابھی آ جاؤ ڈنکی لگا کے، یہاں تو کوئی چیک ہی نہیں کرتا تو موج مارتے پھرو۔ تو ایسے سسٹم کو یا ایسے سسٹم کا نفاذ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین ایک اور جو نکات ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے عوامی آگاہی اور تعلیم۔ عوام کو غیر قانونی امیگریشن کے اثرات اور قانونی امیگریشن کے فوائد کے بارے میں آگاہ کرنا تاکہ معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پہ اکثر نیوز وغیرہ میں بات کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی اس کو سیریس نہیں لیتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وسیلے سے آپ لوگ جو انلیگل امیگریشن ہے یا ڈنکی لگانا ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کچھ میں کتابیں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ میں کتابیں آپ کوئی پڑھتا نہیں ہے مجھے پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی ریکمینڈ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ واپس آئے کہ لوگ کتابیں پڑھنا شروع کریں۔ میں نے ان پوڈ کاسٹ کی وجہ سے جو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، میں ایٹ لیسٹ اگر پورا نہیں پڑھ پاتا تو ان کتابوں کا بیسک اوور ویو لے لیتا ہوں۔ آپ کو گوگل سے یا چیٹ جی پی ٹی سے آپ اس کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، اب تو ڈیپ سیک بھی آ گئے، تاکہ آپ کو پتہ لگے ان کے حوالہ جات۔ اور پھر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے اوور ویوز، ایٹ لیسٹ اگر آپ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کتاب میں ہے کیا یا کیا نالج ہے، کیا ریکارڈ ہوا ہے، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ سب سے اتھینٹک سورس ہوتی ہیں کسی بھی علم کا۔ کیونکہ وہ پہلے دیکھیں، آج تو میں بھی اپنا اکاؤنٹ بنا کے یا پوڈ کاسٹ بنا کے کچھ بھی ایسی انفارمیشن دے سکتا ہوں جو غلط ہو سکتی ہے۔ ابھی لاسٹ ایک ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی کہ سر آغا خان کے اوپر ہم جب بات کر رہے تھے تو وہ دسمبر میں ایکچولی ان کی پیدائش تھی، جو سپتمبر میں غلطی سے میں نے کہہ دی۔ تو اس طرح کی مسٹیکس ہو سکتی ہیں ویڈیوز میں یا آپ کا جو دوسرا میڈیم ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کتابوں کی تو کتابیں جب بنتی ہیں یا چھپتی ہیں، شائع ہوتی ہیں، تو ان کی چیک ری چیک ویلیوز یا چیک ری چیک سسٹم اتنا زیادہ ہوتا تھا اس ٹائم میں کہ اس میں غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ تو پھر آپ ایسے ڈاکومنٹیشن یا ایسی جو ہے دستاویزات میں اس کو کہوں گا جسے آپ کو انفارمیشن مل سکے علم کے لیے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، انفارمیشن کے لیے ضروری ہے، تو میں اس لیے کتابیں کچھ ریکمینڈ کرتا ہوں۔ تو اس ٹاپک کے اوپر جو امیگریشن یا ڈنکی لگانا ہے یا آپ اس کو کہیں انلیگل امیگرینٹس، اس کے اوپر کچھ کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا جاؤں، وہ ضرور پڑھیے گا۔ ناظرین ایک کتاب جو سب سے پہلے جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا وہ ہے دا انڈاکیومنٹڈ امریکنز۔ یہ کتاب غیر دستاویزی جو امریکیوں کی زندگی ہے اس پر روشنی ڈالتی ہے اور ان کی جد و جہد کو بیان کرتی ہے۔ اس کو ضرور آپ پڑھیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اسپیشلی آپ اگر انلیگل امیگریشن چاہ رہے ہیں تو۔ دوسری کتاب کا حوالہ دوں تو وہ ہے انلیگل ریفلیکشنز آف این ڈاکیومنٹڈ امیگرینٹ۔ یہ ضرور پڑھیے گا کتاب، اور یہ جو آپ کے قانونی تارک وطن ہیں ان کے تجربات اور امریکہ میں جو نئی زندگی کی تعمیر ہے اس کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ تو آپ ضرور اس کو دیکھیے، ضرور پڑھیے گا، اور یہ بڑی ہی ایموشنل سی بک ہے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو لگے گا کہ شاید آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں اگر آپ پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں، یا یہیں سے شروع کریں، عادت بنائیں، کیونکہ یہ ایک اچھی عادت ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو۔ ناظرین ایک اور کتاب اس ادھر میں حوالہ دینا چاہوں گا جو ہمارے حوالوں میں تیسری کتاب ہے، وہ ہے سولجرز اینڈ کنگز، سروائیول اینڈ ہوپ ان دا ورلڈ آف ہیومن اسمگلنگ۔ ناظرین بہترین کتاب ہے، ضرور پڑھیں، اور سب سے زیادہ اس میں جو مزے کی چیز ہے وہ آپ کو اس میں بتایا گیا کہ کس طرح جو ہیومن اسمگلنگ ہے یا جو انسانی اسمگلنگ ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو تو بڑے جو ہیں باغ دکھائے جاتے ہیں سبز کے، جی آپ چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن ایکچولی آپ کو اسمگل جب کیا جاتا ہے تو کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کے تھرو پوری دنیا میں جو کرائم ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کے تھرو کتنے اور کرائم شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے صرف شاید میں ایک ہی کرائم کر رہا ہوں کہ میں بارڈر کراس کر رہا ہوں۔ تو یہ ضرور پڑھیں، اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسانی اسمگلنگ کی جو دنیا میں بقا اور امید کی کہانیوں پر یہ مبنی ہے، اور اس موضوع پر گہری تحقیق پیش کرتی ہے یہ کتاب، آپ ضرور پڑھیے گا، میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں۔
ناظرین کتابوں کے حوالہ جات اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اگر کچھ مس کر دیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تو آپ تفصیل سے اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ پلان کر رہے ہیں ملک چھوڑنے کا، وہ بھی انلیگل امیگریشن کے تھرو۔ ہے ناظرین، غیر قانونی تارکین وطن کے جو مسائل ہیں اور اس کے اوپر اگر بات کی جائے، یا بین الاقوامی قوانین جو اقوام متحدہ کی پالیسیاں ہیں اور سرحدی عبور کے دوران جو پیش آنے والے حادثات ہیں، اگر میں اس کی تفصیلی گفتگو کروں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل۔ ناظرین، غیر قانونی تارکین وطن کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں قانونی تحفظ کی کمی ہے، استحصال اور بنیادی انسانی حقوق سے محرومی شامل ہے۔ ان افراد کو اکثر کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور صحت کی سہولیات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس پہ فلم ڈنکی آئی تھی شاہ رخ خان کی، اس میں کچھ چیزیں انہوں نے بتائی تھی جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید اس فلم میں بہت بہتر طریقے سے یہ ایشو اٹھایا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے رومانس اور اس پہ زیادہ فوکس رکھا، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس ٹاپک پہ ضرور ایک بہترین فل فلیج پراپر فلم بنے۔ ایک فلم ہے پنجابی کی، آئی تھنک امریکہ چلیے کر کے اس طرح اس کا نام ہے، اس کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں میکسیکو کے تھرو وہ کراس کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں امریکہ، وہ بڑا زبردست ہے کہ اس میں بڑی انہوں نے مشکلات دکھائی ہیں کہ انلیگل امیگرینٹس کس طرح رہتے ہیں اور کیا ان کی زندگی ہے۔ اس میں ایک اور فلم کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، مین دا پولنگ کارٹ، اس میں انہوں نے انلیگل امیگرینٹ کے اوپر بھی اور ایسے لوگ جو بڑا خواب دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں ہم جا کے زندگی بنا لیں گے، تو اسپیشلی 9/11 کے بعد کیا مشکلات پیش آئیں، کس طرح لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا اور کس طرح جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ سلوک ہوا، یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ وہاں پہ لوکلز نہیں تھے، وہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی یہ فلمیں ضرور دیکھیے گا۔ خیر ناظرین، اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جو غیر قانونی حیثیت کے باعث یہ افراد قانونی چارہ جوئی سے گریز کرتے ہیں، جس سے ان کا استحصال مزید بڑھ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو یہ لوگ جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے تو جا کے آواز نہیں اٹھا سکتے اپنے حق کے لیے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کو ڈر ہوگا کہ جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے تو پولیس ہم سے پوچھے گی کہ آپ کی قانونی حیثیت کیا ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی پالیسیز کے اوپر۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت تمام افراد، چاہے ان کی امیگریشن حیثیت کچھ بھی ہو، بنیادی انسانی حقوق کے حقدار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے مطابق غیر قانونی داخلہ یا قیام کو مجرمانہ فعل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ صرف سرحد عبور کرنا یا کسی ملک میں غیر قانونی طور پر رہنا بذات خود کسی شخص، ملکیت یا قومی سلامتی کے خلاف جرم نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کنونشن برائے تارکین وطن مزدوروں کے حقوق کے مطابق دستاویزی اور غیر دستاویزی دونوں تارکین وطن کو شہری، سماجی اور مزدور حقوق حاصل ہیں۔ سرحدی عبور کے دوران حادثات یا اموات ہو جائے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے بھی بات کی کہ چاہے ان کو، کیونکہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن ہو یا بحیثیت انسان ایک یہ تو ہے نا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی، جیسے پاکستان سے کوئی امریکہ ڈنکی لگاتا ہے یا انگلینڈ ڈنکی لگاتا ہے یا یورپ لگاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ وسائل کی کمی ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے وہ جانا چاہتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی کرائم کرنے جا رہا ہے، وہ کمانے ہی جا رہا ہے، وہ وہاں پہ جا کے اور لوگوں کے لیے روزگار، اگر اس کے لیے روزگار وہ ڈھونڈے گا تو وہ اور لوگوں کے لیے جنریٹ بھی کرے گا، وہ جا کے بال کٹوائے گا، وہ جا کے ہوٹلوں پہ کھانا کھائے گا، تو یہ سب چیزیں ایک اکانومی میں رول تو پلے کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے یونائٹڈ نیشن کام تو کرتی ہے، لیکن پھر بھی ناظرین آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اقوام متحدہ رائٹس دے رہی ہے آپ بھاگ جائیں۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ رائٹ صرف اس حد تک ہیں کہ ہاں آپ کے ساتھ انسانی سلوک ہو، لیکن جو قوانین ہیں ملک کے وہ آپ کو وہ فالو کرنا بھی فرض ہے، اس پہ لیگلائز طریقے سے انٹر ہونا بھی آپ پہ فرض ہے۔ یہ تب ہے کہ جب اب ہو گیا ہے تو پھر ہم بات کر رہے ہیں۔ خیر ناظرین، اب ہم بات کریں گے سرحدی عبور کے دوران حادثات اور اموات جو ہوئی ہیں ان کے اوپر۔ تو غیر قانونی سرحدی عبور کے دوران تارکین وطن کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر درجہ حرارت کی شدت، پانی کی کمی اور دیگر عوامل کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں۔ 2022 میں سین انتونیو ٹیکساس میں ایک ٹرک سے جو ہے وہ 53 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں، جن کی موت گرمی کی شدت اور دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ اسی طرح ناظرین آپ کو یاد ہوگا ابھی فروری میں ہی 2025 میں لیبیا کے قریب ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم 16 پاکستانی تارکین وطن جاں بحق اور 10 لاپتہ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ غیر قانونی سمندری سفر کے
خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں اگر بین الاقوامی برادری اور غیر سرکاری تنظیموں کے کردار کی، تو بین الاقوامی برادری اور غیر سرکاری تنظیمیں یعنی کہ NGOs غیر قانونی تارکین وطن کی مدد اور ان کے حقوق کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات، قانونی معاونت اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر نو مور ڈیتھس جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ سرحدی علاقوں میں پانی اور طبی امداد فراہم کرتی ہیں تاکہ تارکین وطن کی زندگیاں بچائی جا سکے۔ ناظرین، مسئلے کے ممکنہ حل کی بات کی جائے یا آگاہی کی بات کی جائے تو نمبر 1 تو یہی ہے کہ قانونی امیگریشن کے راستے بہتر کیے جائیں، قانونی امیگریشن کے مواقع کو بڑھانا تاکہ افراد غیر قانونی طریقوں کا سہارا نہ لیں اور انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ ایسے بڑے ملکوں کو چاہیے جیسے امریکہ، انگلینڈ یا یورپ ہے کہ وہ اپنی امیگریشن کے پروسیجر کو آسان کریں، اور ایسے دوسرے ملک جو غریب غرباؤں میں چاہیے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں تاکہ امیگریشن کے لیے آسانی ہو سکے۔ ناظرین، اگر دوسرے ہم نکات کی بات کریں تو وہ ہے عوامی آگاہی۔ اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ تارکین وطن کو غیر قانونی سرحدی عبور کے خطرات اور قانونی متبادل کے بارے میں آگاہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا نکات ہے ناظرین بین الاقوامی تعاون، ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا تاکہ امیگریشن کے مسائل کا مشترکہ حل تلاش کیا جا سکے اور تارکین وطن کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ناظرین چوتھے پہ میں بات کروں گا انسانی حقوق کا احترام۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ تارکین وطن کے ساتھ انسانی وقار کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے، چاہے ان کی امیگریشن حیثیت کچھ بھی ہو، وہ انسان تو ہے نا۔ اگر وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ایسی نہیں کرتے جس سے آپ کی کنٹری کا یا آپ کے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ انسانوں کی طرح پیش آئیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ ہم یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو اقدامات ہیں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ان کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن کے جو مسائل ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور تارکین وطن کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکتی ہیں۔ اور ناظرین اب ہم بات کریں گے جو سب سے زیادہ اس وقت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاکستان میں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نا امیدی پہ جو ہے وہ بہت انحصار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ میں نے یہاں دیکھا ہے، میں خود قطر میں ہوتا ہوں، کہ کتنے انڈینز ایسے ہیں جو دوسرے انڈینز کو لے کے آتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، جبکہ ان کو کام بھی نہیں آتا، لیکن ان کو پھر بھی وہ اپرچونٹی دیتے ہیں، ان کو پھر بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ بلکہ پاکستانی یا بنگالی یا دوسرے عربی ممالک سے جو لوگ یہاں آتے ہیں قطر میں، جو غریب عربی ممالک سے، ان کی جگہ وہ اپنے انڈین کو پریفر کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستانی ایسا نہیں کرتے۔ دوسری طرف جو پاکستانی یہاں کام کرنے آتے ہیں، میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑی مثالیں ہیں، اچھی نوکری ملتی ہے، اچھا کام ملتا ہے، پھر بھی بھاگ جاتے ہیں، یا اور پھر اتنے نان پروفیشنل ایسے بھاگیں گے، چھٹی لے کے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، بتائیں گے ہی نہیں کہ کہاں چلے گئے، کہ ان کی وجہ سے پھر لوگ بھی گھبراتے ہیں کہ پاکستانیوں کو نوکریاں ہم دے تو دیں، وہ پھر پچھلے والی حرکت نہ کریں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جی وہ آ گئے ہیں تو جو ہمارے برا نہ منائیے گا، ہمارے سرائکی بھائی ہیں، اور جی اماں یاد آمدی پیے، تو مطلب آپ کیسے ہیں کہ آپ اپنے فیوچر کے لیے آئے ہیں، اور جب آپ جس ملک میں کسی آئے ہیں اپنے فیوچر کے لیے تو آپ صرف اپنے اماں ابا یا اپنے علاقے کو نہیں آپ ریپرزینٹ کر رہے، آپ پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو جو اماں یاد آمدی پیے تھے، ابا یاد آمدہ پہ، اس سے آپ جتنا بچ سکیں بچیں، اور اپنے آپ کو پروفیشنلزم میں اتنا آگے کریں کہ لوگ آپ کو مواقع دیں کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے لیگل امیگریشن کی۔ پھر سب سے ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو بہت چھوٹے علاقوں سے آتے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور یہ لوگوں کو بری بھی لگ جاتی ہے، انہوں نے کبھی اسلام آباد، کراچی یا لاہور میں کام نہیں کیا ہوتا، ان کو ڈائریکٹ آپ قطر بھیج دیتے ہیں، پھر وہ یہاں آ کے جب ایک اوپن نیا ماحول دیکھتے ہیں، ایک بہتر طریقے سے اسلامی کمیونٹی دیکھتے ہیں جس میں ہر طرح کا جو ہے وہ انسان رہ سکتا ہے، ہر طرح کا مذہب رہ سکتا ہے، ہر طرح کا لباس چلتا ہے، تو وہ پھر یہاں پہ آ کے بالکل ان کی آنکھیں کھل جاتے ہیں اور وہ پھر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی نے، کراچی کا پاکستانی تھا، میری بڑی قریبی عزیز تھیں، یہاں پہ عرب ممالک سے تھیں، تو عرب ممالک میں ایک ملک ہے تنیزیہ، تو وہاں سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کافی ماڈرنائز ملک ہے، تو انہوں نے ٹیکسی بک کرائی، اور وہ ٹیکسی میں شخص، ٹیکسی ڈرائیور تھا پاکستانی کراچی کا، تو وہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگا گانے چلا کے کہ آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، تو آگے آ کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو گانے اس طرح کے، انہوں نے فوراً ہی ٹیکسی روکی اور پولیس کو کال کیا، اینڈ اس کے بعد وہ شخص جو ہے اس کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا، قطر سے، یہاں سے۔ اب مجھے بتائیں، وہ ڈپورٹ تو ہو گیا وہ غریب آدمی، تو اب جب اس طرح کی حرکتیں وہ کرے گا تو اب جو بیچارہ دوسرا ہی پاکستانی آئے گا، لوگ اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں گے، اگر ایون کہ کوئی کمپلین غلط بھی ہو جائے گی جو جائز نہیں بھی ہوگی، تو کہے گا تو پاکستانی ہے، پولیس والا کہے گا تو پاکستانی ہے، تو بھی تو نے کیا ہی ہوگا نا۔
تو یہ چیزیں آپ نے بڑا خیال کرنی ہے، بلکہ میں نے اگلا ٹاپک اسی سے چوز کیا کہ ہمارے پاکستانیوں کا اسپیشلی جو ہمارے فارنر پاکستانی ہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے تارکین وطن ہیں پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو اتنی عزت کیوں نہیں ملتی دوسرے ملکوں میں؟ کیوں ہمارے ملک کو، ہمارے پاسپورٹ کو اتنا غلط سمجھا جاتا ہے یا غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے؟ اس کے اوپر ہم نیکسٹ ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ خیر ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں، اللیگل کام کر کے، حرام طریقے سے جا کے آپ کیا حلال رزق کما کے کیا لوگوں کو یا اپنے لوگوں کو کیا سیٹسفائی کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ لیگل طریقے اختیار کریں، لیگل طریقے سے ملک کو چھوڑیں اگر چھوڑنا چاہتے ہیں، ورنہ اپنے ملک میں رہیں، اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال کو بے جا ضائع نہ کریں۔ خیر ناظرین، ہمیں اجازت دیں، اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ہم شامل ہوں گے آپ کی خدمت میں نیا ٹاپک لے کے۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔